میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دیں الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء کرام، حفاظ کرام، ہمارے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی مفتی حسنین صاحب اور مدرسے کے صدر مدرس مولانا عمر خان صاحب ندوی اور میرے بزرگوں بھائیوں، میں 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ مجھے اندازہ ہے آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوئی۔ پرسوں ہم اور مفتی حسنین صاحب ایک جلسے میں ساتھ تھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کے والد کے ساتھ بھی تقریر کی، مولانا حبیب ملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تقریر کی، اور وہاں میں نے دعا کی کہ اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ ان کی دعاؤں کا، ان کی جسمانی اور روحانی یادگار ہے مفتی حسنین صاحب۔ تو میں نے بھی وہاں ان کی تقریر کا ایک ہی واقعہ سنا کر بات ختم کر دیا 5 منٹ میں، اور یہاں بھی 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا، مگر جلسہ ختم کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ جو بات میں کہوں گا یہی عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو جلسہ میں بولنے میں تو آپ جانتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے بھی بولتا ہوں مدینے کے حج کے موقع پر، لیکن یہاں موقع کی نزاکت یہ ہے کہ مقرر کو چاہیے کہ موقع محل بھی دیکھے۔ تو میں ایک واقعہ وہاں سنایا حضرت کے سامنے مفتی صاحب کے کہ محمود غزنوی جو تھا وہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، قرآن کریم کا بڑا احترام کرتا تھا، اور ایک سفر کے اندر قرآن کریم کسی نے اس کے خیمے میں 35 سے لٹکا دیا۔ وہ جب داخل ہوا، سونے کی کوشش کیا تو سامنے قرآن ہے، پیروں کے طرف، پائپی کے طرف، تو سوچ میں بیٹھ گیا کہ کس نے کیا۔ پھر سوچا کہ نہیں، اس کو اٹھا کر میں سرہانے سے رکھ دوں، تو سوچا یہ بھی بے ادبی ہے، اپنے آرام کے لیے قرآن کو ادھر سے ادھر رات بھر بیٹھا رہا، قرآن اور ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا۔ اس کا واقعہ ہے کہ اس کو 3 الجھنیں تھیں۔ ہر انسان کے ساتھ کا کچھ نہ کچھ الجھن رہتی۔ ایسا انسان بتاؤ مجھے، میں تلاش میں ہوں کہ جس کے پیچھے کوئی الجھن ہی نہیں۔ تو بادشاہ کے پیچھے کے 3 الجھنیں تھے۔ کتنی؟ 3۔ ایک الجھن تو یہ تھی کہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا، وزیر اعظم کو بھی نہیں بول سکتا۔ اس کے ماں باپ سانولے کالے کلر کے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ اب جب آئینے کے سامنے جاتا تو شیطان وسوسہ ڈالتا کہ تو تیرے باپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، تو تیرے باپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ پریشان کس کو کہیں۔ اور دوسری علمی الجھن یہ تھی کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق کون سی ہے؟ کون زیادہ افضل ہے اس وقت روئے زمین پر؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، علماء اس کو اطمینان نہیں۔ اور تیسرے اس کو یہ تمنا تھی کہ آقا نامدار
मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो। कितनी बातें हैं ये? बस ये बात है। एक दिन रात में निकला वो दुर्वेशाना लिबास पहनकर, फकीराना लिबास पहनकर के शहर में मेरे रियाया का, आवाम का, जनता का क्या हाल है देखिए। पहले फारूक आजम से लेकर मुसलमान बादशाह ये करते थे, और आज के लीडर हमारे भी लीडर है गबूर इरादे डुबा डाले जनता को खुद है किनारे। और वो बादशाह रात में निकला तो घूमते घूमते चलते चलते एक बड़ी हवेली नजर आई। उसका बड़ा गेट दरवाजा था, उसके अंदर बड़ी रोशनी थी दरवाजे के पीछे। उस रोशनी के अंदर जो दरवाजे से छनकर आ रही थी किवाड़ की दरार से, एक तालिब इल्म हदीस की किताब लेकर ऐसा बादशाह आगे बढ़ा, सलाम किया। उस तालिब इल्म ने कहा मेरा वक्त मत खराब, मैं बड़ी मुसीबत से मुश्किल से पढ़ रहा हूं। कहा बस एक सवाल का जवाब दे दो बता। कहा यहां क्यों पढ़ रहे हो? कहा मेरा मदरसा बहुत बड़ा है, लेकिन उस मदरसे में रोशनी का इंतजाम नहीं, इसलिए मैं इस मालदार की हवेली के किवाड़ की दरार से जो रोशनी छनकर आ रही है उसमें मुताला कर रहा हूं। बादशाह ने कहा महमूद तुम तेरी जिंदगी पर, तेरी बादशाहत पर ये मेहमान रसूल ऐसी तकलीफ में मुताला कर रहा है। रात भर बेचैन रहा, नमाज पढ़ा, फजर की नींद नहीं आई। सबसे पहला काम ये किया कि एक साल की रोशनी का इंतजाम मदरसे में कर। अब दिन भर काम किया, इस रात में गश्त में नहीं गया, रात में जल्दी सो गया। आधी रात गुजरी, अल्लाह अकबर, नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। देखो जो ख्वाब में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर ने फरमाया उसने मुझे ही देखा। शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हदीस पाक है मन रानी फिल मनाम वक़द रानी व इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने वाकई मुझे ख्वाब में देखा। शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उलझन उसकी हल कर दी। क्या कहा आपने? उसका नाम लेकर ने पुकारा, उसको कहा ओ सुमुक्तगीन के बेटे। पहली उलझन खत्म कर तू तेरे बाप का बेटा। क्या कहा? ओ सुमुक्तगीन के बेटे, तूने हमारे मेहमान की इज्जत की, मदद की, इआनत की, हम तेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी उलझन खत्म। दूसरी उलझन क्या थी कि रूए जमीन पर सबसे अफजल मखलूक कौन सी है? आपने बता दिया ये तालिबान उलूम नबुव्वत, ये मेहमान रसूल। हदीस सुनिए,
ارشاد حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِلطَّالِبِينَ، فرشتے ان طلباء کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے دلوں میں طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد محترم سے کہ یہ مچھلیاں، یہ چیونٹیاں طالب علم کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ تو فرمایا اورنگ آبادی تو بھی سمجھے گا، چھوٹا ہے مگر میں سمجھا۔ کہا دیکھ یہ کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ اللہ بولنے والا دنیا میں باقی رہے گا، ایمان والا، اور ایمان والا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ علم دین اور طالب علم باقی رہے گا۔ جس دن علم اٹھ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ بولنے والا، تو یہ مچھلیاں، یہ چیونٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو باقی رکھ تو ہم بھی باقی رہیں گے۔ پانچ بچوں نے آج حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، لیکن جیسا مفتی صاحب نے کہا اس کے شرائط کو، اس کے احکامات کا، اس کا ادب بھی کرنا، پڑھنا روزانہ۔ ابھی 65 سال کے ایک بزرگ نے ہمارے لوگوں میں قرآن حفظ کیا، جلدی یاد ہوتا ہے، لیکن اگر لاپرواہی کرے تو جلدی۔ اس لیے بچوں جو پانچوں ہیں، میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، تمہارے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، حافظ ابو الحسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، عمر خان صاحب، ہارون صاحب، زاہد صاحب، مولانا طاہر صاحب اور ناظم اجلاس جو جھک کر اناؤنسنگ کر رہے تھے، ایک نیا انداز کرامت کا ان کا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے شاگرد ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ یہ پانچ حافظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی آپ نے سنا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہوگا، سورج اور چاند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے ماں باپ کا یہ حال ہوگا تو حافظ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا حافظ قرآن وہ حافظ قرآن من احل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے حلال کو حلال سمجھا، عمل کیا، حرام کو حرام جانا، ایسے 10 لوگوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی۔ بڑی بات، اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت اِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ وہ ہے جو آخری آیت جہاں تم پڑھے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ محل یہ شہر کے قلب میں واقع ہے جامعہ الانوار۔ اسکولوں میں 30-30 ہزار روپے دے رہے اور اپنے مدرسے کے بچوں کو نہیں پوچھ رہے ناقدری ہے یہ اسلام کی، قرآن کی دین۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آرکیٹیکٹ بناؤ، سب پڑھاؤ، لیکن پہلے سچا مسلمان بناؤ، ان کے عقائد درست کرو۔ آج کل مکاتب میں تجوید پر، مخارج پر، قرآن پر زیادہ زور ہو رہا ہے، دینیات کا بھی زور ہو رہا ہے،
لیکن ضرورت اس کی ہے کہ عقیدوں کو بھی پہلے پڑھاؤ. یہ قادیانی اور اس قسم کے کئی شکیل بن حنیف جیسے شیطان نکل گئے. یہ بچوں کو معلوم ہونا آگے چل کر. میرے بھائیوں، یہ مدرسہ جامعۃ الرضوان بڑا پیارا نام ہے. الرضوان کے معنی اللہ کی رضا. اقبال نے کہا جو سمجھا میری بات تو رضوان سمجھا، یعنی جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یہ مدرسہ امانت ہے. اس شہر کے بیچ میں ہے. ادھر بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، ادھر بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن یہاں بے سر و سامان ہے. 35 سال ہو گئے اس مدرسے کو. آپ لوگ سب وعدہ کرو ایک ایک حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ. کون کون ہے تو نام لکھ لو. کھڑے رہے نام لکھ لو. چلو لکھ لو. دیکھو 27,000 روپے ہمارے پاس، میرے پاس مدرسے والے بندے تنخواہ نہیں دیں گے. 2 مہینے کی تم چندہ لے کر آؤ. میں بیٹھا میں بولا میں صدر مدیر اساتذہ کو کیا بولوں. ایک صاحب آئے، وہ ایک خاتون میں پیسے بھیجے 27,000 روپے بولے یہ حافظ القرآن. ماشاءاللہ. میں بولا بولتے بھائی ذرا کھڑے رہ کے کہا تھا اللہ پہل کرنے آتے ہو. اچھا اپنا نہیں آپ لا الہ الا انت العلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا کریم، آدھی رات ہونے کو ہے. یہ معصوم بچے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. جوان لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے، بزرگ ہاتھ اٹھائے، علماء اور بعض اٹھائے. اللہ ان ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. سب کی مغفرت فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس جامعۃ الرضوان کو دین دنیا رات چوکی ترقی عطا فرما. ہر طرح کے فتنے اور شرور و آفات سے جامعۃ الرضوان کو اور تمام مدارس دنیا کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کو اے اللہ یہودیوں کے جنگل سے آزاد فرما. اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پریشان ہم کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہے ہم کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نبینا عطا فرما. جن کو تم نے اولاد دی ہے مولا ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. اے اللہ جو بہنیں اور بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے اور گھر عطا فرما. جن بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی ان کو خوشگوار زندگیاں نصیب فرما. اے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم